الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 10 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور معاہدہ کیا، ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ عبادات کا خیال رکھیں، اخلاق کا خیال رکھیں، رویوں کا خیال رکھیں، معاشرتی تعلقات درست کریں اور قتل مقاتلہ نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر کتاب سے فیصلہ کرواتے تھے، کتاب الہی سے، اور جہاں ان کے مفاد پہ زد پڑتی وہاں اس میں وہ رد و بدل کر دیتے اور کتاب سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر سخت وعید سنائی ہے، دھمکیاں دی ہیں اور ان کو رسوا اور لعین قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اس رکوع کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے لیا میثاق۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد۔ اسی سے وثیقہ نویس بھی آپ کچہریوں میں بینچ لگائے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ وثیقہ نویس، یعنی معاہدہ لکھنے والا۔ مجھے پورا وثوق ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہوں گے، تو وثوق یعنی پختہ یقین ہے۔ تو وثاقہ کا معنی ہوتا ہے کہ پختہ ہونا۔ یہ ثقہ راوی ہے، یعنی بڑا پکا راوی ہے، اس کی روایت کو پورے اعتماد کے ساتھ لے لیا جائے، ثقہ۔ تو حروف اصلی اس کے وثاقہ۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ۔ اس کی پہلی شکل یہ تھی کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لا تعبدون، عبادت نہیں کرو گے تم، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ عبادت کا معنی ہے بندگی، غلامی، اطاعت، یعنی اپنی مرضی نہ کی جائے بلکہ مالک کی مرضی کو نافذ کیا جائے، اپنے اوپر بھی، اپنے ماحول کے اوپر بھی، اپنے تمام شعبہ جات میں اللہ کی مرضی کو نافذ کرو، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اللہ کی مرضی کو اپنانا یہ غلامی ہے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وضو اور تلاوت، بلکہ یہ ساری چیزیں ایک بڑی عبادت کی تیاری کا ذریعہ ہیں۔ اصل عبادت ہے کہ پوری زندگی میں ہر کام میں اللہ کی مرضی کی جائے، اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کر دی جائے، چاہے کتنا ہی نقصان ہو۔ تو یہ ان سے عہد لیا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا کام یہ کریں کہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ یہود سے معاہدے کی دوسری شکل ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے بعد، اپنی غلامی کے بعد جس کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ والدین ہیں، کہ والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ والدین آپ کے عقیدے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے نظریے پر ہیں یا نہیں ہیں، آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کیونکہ جو ماں باپ کا نہیں بنتا ہے وہ رب کا کیا بنے گا؟ یعنی چلیں رب تو نظر نہیں آتا، اس کے احسانات بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہوتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اپنی قد و کاوش کا نتیجہ ہے،
لیکن والدین پیدائش سے لے کر قبر تک آپ کے خیر خواہ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ قدم قدم پہ تعاون کرتے ہیں، وہ تو نظر آتا ہے کہ جب آپ کچھ نہیں تھے، کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، تو یہ کون ہے جو آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے؟ یہی ماں اور باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں پہچانا تو ماں باپ کو پہچانو، ماں باپ کو پہچان لو گے تو اللہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی بندگی کے فوری بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ وذی القربیٰ، پھر قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہیں، یعنی ماں کی باقی اولاد، باپ کی باقی اولاد، آپ کی ماں کے پیچھے بہن بھائی، آپ کے والد کے اوپر بہن بھائی اور نیچے بہن بھائی، اس کے دو، یہ سارے قریبی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، چھوٹی عمر کا ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو، بڑی عمر میں جوان ہو گیا ہے، خود کفیل ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا، اب اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھا، چھوٹا تھا، معصوم بچہ تھا، تو باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا، اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا بھی خیال کرو۔ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ایک لقمہ، دو لقمہ، ایک روٹی، دو روٹی، 1 روپیہ، 2 روپے مانگتا پھرتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کوشش کرتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی، کماتا ہے، لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے، دوسرے وقت اس کو بھوکا سونا پڑتا ہے پوری کوشش کے باوجود۔ تو یہ لوگ مسکین ہیں۔ یہ ایک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں پھرتے ہیں، ان کا عام رویہ نہیں ہوتا ہاتھ پھیلانے والا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اگلا جو معاہدہ یہود سے کیا گیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا بول لیں گے۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کا تکلم اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بول اچھا ہوگا، گستاخانہ، بے ادبی والا، گالی گلوچ والا، بدتمیزی والا نہیں ہوگا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ کو یہ ساری چیزیں تسلسل کے ساتھ کرنے کے لیے کون سی چیز مدد دے گی؟ وہ اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو گے تو وہاں آپ کو اچھی محفل ملے گی، اچھی تعلیم ملے گی، روزانہ درس ملے گا، اور رب کے یہی قوانین آپ تلاوت میں سنیں گے۔ تو نماز آپ کی تذکیر اور تعلیم کا بندوبست کرتی ہے، تزکیے اور طہارت کا بندوبست کرتی ہے، تو نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی آپ نے خون پسینے کی کمائی کی ہے تو اس میں سے غریبوں، مسکینوں، وہ لوگ جو کما نہیں سکتے ہیں ان پر خرچ کرو، اور ایک متعین حصہ مال میں سے 2.5%، وہ بھی ایک نصاب ہے کہ ایک بچت آپ کے پاس موجود ہے، پورا سال گزر گیا ہے، اور ایک خاص مقدار ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا اس کی قیمت پڑی ہوئی ہے، اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ان کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان 7 باتوں کا۔ 2 باتیں اگلی آیت میں آ رہی ہیں، لیکن ان 7 باتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا نا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے ہی قائم رہے، وانتم معرضون، تم کیوں نہ پھرتے کہ تم تو ہو ہی اعراض برتنے والے، کسی گھڑے کے ڈھکن نہیں ہو، مفاد پرست ہو، خود غرض ہو، لالچی اور حریص ہو۔ تم نے کتنے عہد توڑے، اور ان عہدوں کو بھی توڑ دیا، حالانکہ یہ تمہاری معاشرتی اور سماجی زندگی کو سنوارنے کے لیے اصول دیے تھے تمہیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، اور قرآن میں میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر یہ حکم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون۔ سفک، سفاکیت آپ جانتے ہیں،
یہ بڑا سفاک دشمن ہے، یعنی خون بہانے والا، جیسے اس وقت بنی اسرائیل کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ سفاکیت کا مظاہرہ۔ ان سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون۔ ظاہر ہے اپنے کزن کو مارنا، اپنے بھائی کو مارنا، اپنے نسل والوں کو مارنا، اپنے بھائی بندوں کو مارنا، یہ اپنا خون بہانے کے برابر ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نہیں خارج کرو گے، نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ اب اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کم کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، کن کے لیے؟ دوسروں کے لیے، کہ دوسرے وہ دوسرے نہیں، غیر نہیں ہے، تمہارے اپنے ہیں وہ۔ ان کو، دوسرے انسانوں کو دوسرا نہ سمجھو، وہ تمہاری اپنی جانیں ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی ایک دوسرے کو اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ ہجرت کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہے کہ یہ وطن چھوڑ دوں، یا اس کو دھکے دے کے نکال دو، ایسی بمباری کرو کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا بھی اقرار کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایسے ہی کریں گے، نہ خون بہائیں گے، نہ کسی کو گھروں سے بے گھر کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی تھے، گواہی دے رہے تھے۔ ثم أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، اس سارے میثاق کے بعد تم وہی لوگ ہو بدقسمت، تقتلون انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کر رہے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور ایک فریق اپنے میں سے ان کو تم نکال رہے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو۔ ظاہر ہوتا ہے اوپر آ جانا، ہر چیز کی اوپری سائڈ کو جو نمایاں نظر آتی ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ کمر ہے، پشت ہے، زمین کی سطح ہے، سرفیس، مکان کی چھت ہے، وہ بھی ظاہر ہے۔ یہ جو مظاہرہ کرتے ہیں ہم، یعنی گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ملین مارچ کرتے ہیں، یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی ہم سامنے آ گئے ہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں اپنے ظالم کے خلاف۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، تو تمہارے پاس اسیر بن کے آ جاتے ہیں، قیدی بن کے آ جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ مانگتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہ حرام تھا تم پر کہ ان کو نکالو، تو تم اپنے بھائی بندوں کو بے گھر کر کے پھر تم کہتے جی تو رات میں لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے کہ فدیہ دے کے چھڑا لو، تو وہاں اللہ کی کتاب میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ تم نکالو ہی نہیں، یعنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو، یعنی جو آپ کے فائدے کا ہے تم کتاب سے ملتا ہے اس حکم کو مان لیتے ہو، اور جب آپ کو نقصان ہو رہا ہو کسی حکم سے بظاہر دنیا میں، حقیقت میں تو وہ فائدہ ہوتا ہے، تو تم اس دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہو۔ تو بندگی اس کو کہتے ہیں، غلامی اس کو کہتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، پھر کیا سزا ہے اس شخص کی جو یہ کام کرے، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب سے میں دھکیل دیا جائے، لوٹا دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی ایسی بدقسمت قوم ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ تم جلد ملنے والی چیز کو تو پسند کرتے ہو، جو ذرا ابھی برزخ میں ہے، بعد میں ملنی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا،
انہوں نے دنیا کی زندگی کا اشترا کر لیا. کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدار ہوشیار رہیں. یہ جگہ، یہ پلاٹ جھگڑے والا ہے، اس کو مت خریدیے گا. مشتری ہوشیار باش اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اشتراؤ، انہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرات، آخرت کے بدلے میں. باعوض کا ہے، آخرت کو دے دیا اور دنیا کو لے لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، اب ان سے عذاب خفیف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی تشریف آوری سے پہلے یہود کیا کرتے کہ اوس اور خزرج کے دوست بنے ہوئے تھے. یہودیوں کے کچھ قبیلے اوس کے دوست تھے، کچھ خزرج کے مشرکوں کے. یہ دونوں مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو یہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو ظاہر ہے اس کے دوست بھی ان کے تعاون کے لیے، یہودی بھی. بنو قریظہ ہے وہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو جب یہ مشرکوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ یہودی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے مشرکوں کے ساتھ. اور پھر یہ یہودی کو ظاہر ہے یہ بھی مد مقابل آ جاتے تھے، ایک اس کی طرف سے لڑ رہا ہے، ایک اس کی طرف سے لڑ رہا ہے. ظاہر ہے دونوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں لڑنا آپس میں. اور پھر جب جنگ میں قیدی ہوتے تو پھر بیٹھ جاتے تھے کتاب بچھا کے، لو جی اللہ کا حکم ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑایا جا سکتا ہے، چلو جی فدیہ دو اور چھڑوا لو اپنے قیدی. تو رب نے اس کی طرف ان کا اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے بندو رب کی پوری پوری بات مانو، یہی اصل بندگی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان 9 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 9 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو پوری زندگی میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا بولو، گفتگو اچھے انداز میں کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قتل مقاتلہ نہ کرو، خون نہ بہاؤ، کسی کو اتنا مجبور نہ کر دو کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ جائے. تو یہ 9 باتیں ہیں جن کا عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان 9 باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.